ججوں کو قابو کرنے کے لیے اگر ایک سپریم کورٹ اور ایک آئینی عدالت بن سکتی ہے تو صوبوں کو قابو کرنے کے لیے بھی 4 سے 16 کر لیں، کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں صوبوں کی تقسیم ہونی چاہیے. آتا ہوں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. صوبوں کو تقسیم کرنا آپ کس بنیاد پہ کریں گے؟ لسانی بنیادوں پہ کریں گے تو غلط ہوگا. انتظامی بنیادوں پہ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس آپشن یہ بھی ہے کہ آپ اپنی گورننس ٹھیک کر لیں. اگر گورننس بہتر ہوتی تو کیا یہ موضوع اٹھتا؟ کیا یہ جنم لیتا؟ گورننس کو بہتر بنانے کے لیے، چیزوں کو انڈر کنٹرول لانے کے صوبے لیے بننے چاہیے نہیں یہ بننے موضوع چاہیے؟ مجھے 1 منٹ دے دیں، میں بتاتا ہوں. لیکن میں یس اور نو سے آپ سے جواب چاہوں گا. یس اگر نو میں نے کہہ دیا تو پھر آپ دوبارہ عاطف بھائی کے پاس چلے جائیں گے. تھوڑی دیر ادھر رکیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ صوبوں کا جو مسئلہ ہے وہ گورننس کا ہے. اور گورننس جو ہے، میں اس وقت نہیں کہوں گا کہ کون سا صوبہ زیادہ بہتر ہے، وہ ریٹنگ میں نمبر 1 پہ ہے، کون نمبر 2 ہے، کون نمبر 3 ہے، کون نمبر 4 ہے. ہر جگہ پر گڈ از ناٹ گڈ ویئر بیٹر از ایکسپیکٹڈ. ہم تو وہاں پر گڈ پہ بھی نہیں ہیں. تو چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے یہ آئیڈیا آیا ہے. اب نیشنل کنسنسس اس پر جب تک نہیں ہوگا، یہ صرف ڈیبیٹ ہی رہے گی. آپ کے شو میں اپنی رائے دوں گا، یہ میری جماعت کی رائے نہیں ہے، یہ میری انڈیویجول کی رائے ہے. شرمیلا فاروقی آپ کو دے رہی ہے. آپ کی رائے میں نئے صوبے بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے؟ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ نیشنل کنسنسس ہو تو کوئی قباحت نہیں ہے، بننے چاہیے. نیشنل کنسنسس کیسے فار دا پرپس کہ گورننس بہتر ہو. کیسے نیشنل کنسنسس؟ ریفرینڈم کرا لیں، کیا کریں؟ نہیں، نیشنل کنسنسس اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ہر بات پہ ریفرینڈم تھوڑی ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز، یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، بیٹھے ہیں اراؤنڈ دا ٹیبل. وہاں پر جو قومی قیادت ہے وہ فیصلہ کر لیں تو میرے خیال میں چیزیں بڑی آسان ہو جائیں گی. تھاٹ پروسیس کیا قیادت چاہتی ہے نئے صوبے بننے؟ میرے خیال میں ابھی تو یہ چیز وہاں پر اس لیول پر انڈر ڈسکشن نہیں آئی ہے. نہیں آئی فی الحال تو یہ ایک میں کہتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کا بیان جو ہے اس سے مجھے آج لگتا ہے کہ کوئی معاملہ اور نہ ہو جائے. انہوں نے کہا 26ویں 27ویں ترمیم کون سی پارلیمنٹ نے، کون سی کابینہ نے ڈسکس کی؟ کابینہ میں ڈسکس کرے بغیر ہی بولنے لگا. مصطفیٰ کمال ایک انڈیویجول کی حیثیت سے انہوں نے بات کی ہے. میرے خیال میں ان کی جماعت کی بھی یا رائے ہوگی یا نہیں ہوگی. میرے بھائی ہیں، میرے کولیگ ہیں، میرے دوست ہیں، میں ان کی بات کو آنر کرتا ہوں. لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، سٹیک ہولڈرز بھی ہیں. آپ نے کابینہ میں ڈسکس کیا تھا اس کے اوپر کہ یہ 26ویں 27ویں ترمیم؟ جب ڈسکس ہوگا تو پھر آپ تک بات پہنچ جائے گی. اور ہمیں نہیں پہنچی تھی 26ویں 27ویں کی. مجھے مصطفیٰ کمال کی بات درست لگتی ہے. آپ لا منسٹر سے سوال کیا تھا آخری دن تو وہ کہہ رہے تھے وہ مسودے کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے بھی نہیں دیکھا. ان سے پوچھا ہم نے مسودہ نہیں دیکھا، انہوں نے آگے سے جواب دیا وہ ایسا بھی نہیں تھا. وہ ایسا بھی نہیں تھا. مسودے پہ ڈسکشن کے بعد جب ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اس میں کچھ چیزوں کو ایڈ کیا گیا، کچھ کو ڈیلیٹ. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی تھی کہ مسودہ کا فائنل ڈرافٹ ابھی آنے لگا ہے. وہ بات اس طرح تھی. بازار میں بات چوکوں تک پہنچتے پہنچتے جو ہے نا، افسانہ کی پوری دیوان بن جاتی. چلے خیر، اب یہ جسٹیفیکیشن میں آپ کچھ بھی کہہ لیں. شرمیلا بی بی نئے صوبوں کے لیے بحث سمیٹ دینی چاہیے. پھر آپ کہتی ہیں کہ نہیں بننے چاہیے، اس کا مقصد کچھ اور ہے، گورننس اس کا مقصد نہیں ہے. دیکھیے جی، گورننس اس کا مقصد نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے ایم کیو ایم جب بھی بات، مجھے 17 سال ہو گئے سیاست میں ملک صاحب، اور 17 سال سے ایم کیو ایم کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ بنا دیں لسانیت کی بنیاد پہ، کہ مہاجروں کے لیے. سو دیٹ از ناٹ فار گورننس. اور آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا موقف ہے. محسن نقوی کا کہنا مختلف ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں سسٹم کولیپس ہو گیا، تو بھئی سسٹم تو کولیپس ہوا نا، ہر ادوار کے اندر ہوا. جب جنرل ضیاء آیا، جب جنرل مشرف آیا، ایوب آیا، تو یہ تو سسٹم تو کولیپس ہوا. جب آئین کولیپس ہوا، آئین کو معطل کیا. یہ صرف سیاستدانوں کا تو قصور نہیں ہے نا. تو لیٹس ناٹ جسٹ بلیم دا پولیٹیشنز فار دس. اب اگر آپ نے سسٹم کولیپس کو بہتر کرنا ہے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ سروس ڈیلیوری بہتر کرنی ہے، لوگوں تک، عام لوگوں تک جو ہے وہ کوئی مرات نہیں پہنچ رہی، یا لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو پھر آپ سٹرکچرلی اور ایڈمنسٹریٹولی چیزوں کو بہتر کریں. آپ مزید صوبوں کو توڑ کے مزید آپ بیوروکریسی، کابینہ، وزرائے اعلیٰ بنائیں گے. گورننس مقصد نہیں ہے تو کیا مقصد ہے؟ واٹ انشورز کہ وہ ڈیلیور کریں گے لوگوں کو؟ گورننس مقصد نہیں ہے تو کیا مقصد ہے؟ بھئی اب دیکھیں نا آپ، وہ تو بڑا سوال نشان ہے کہ کیا نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں
کہ اگین وہ جو سینٹرلائزیشن آف پاور ہے کہ جی 4 وزرائے اعلیٰ ہیں، اگر آپ ان کو تقسیم کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس سے 15 یا 20 وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں، they're easier to handle, they're easier to manage. ابھی ڈیفیکلٹ ہے، مجھے تو نہیں لگتا کوئی مشکل ہے ہینڈل کرنا. نہیں دیکھیں مراد علی شاہ یا مریم نواز کو ہینڈل کرنا کیوں مشکل ہوگا؟ نہیں، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا صوبہ ہے اور وہاں پر دیکھیں نا ان کے ایک وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، مراد علی شاہ کی اپنی ایک سوچ ہے، مریم نواز کی اپنی ایک سوچ ہے. سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے نا، 13 کروڑ آبادی پہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز. لیکن مریم نواز کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا، وہ تو کوارڈینیٹ کر رہی ہے، وفاق سے بھی کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی کر رہی ہے. I think there is a disconnect between Punjab and the federal government. وہ کیا ہے؟ وہ اسٹرکچرلی ایک ڈفرینس ہے. وہاں سے ایک بیان آتا ہے، وہ بیچارے پرائم منسٹر کو بھگتنا پڑتا ہے. وہ تو آپس میں کہہ لینا کہ ان کی وہ اسپائر کر رہی ہیں ٹو بی فیوچر پرائم منسٹر. وہ بے شک اسپائر کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر کوئی جو پالیٹکس میں آتا ہے وہ تو سوچے گا، بالکل ہوگا. لیکن دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وفاق چاہتا ہے وہ صوبہ نہیں چاہتا، یا جو صوبہ چاہتا ہے وہ وفاق نہیں چاہتا. حالانکہ ایک ہی خاندان کا وہاں پر راج ہے، پنجاب میں بھی اور وفاق کے اندر بھی. تو ایسی بات نہیں ہے. ڈونٹ تھنک کہ جی 100% کوآرڈینیشن ہے بٹوین سی ایم پنجاب اور لیکن ان کی انٹرنل رائیولری ہو بھی جس بھی لیول پہ ہو، ایون دین اس کا کوئی صوبوں کی بحث سے تو تعلق نہیں ہے. لیکن دیکھیں شہباز شریف کا طریقہ کار سیاست کا الگ ہے اور مریم نواز کا بالکل الگ ہے. کیا فرق ہے؟ مطلب وہ اپنی مرضی چلاتی ہیں، وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں، ان کی اپنے. شہباز صاحب اپنی مرضی نہیں چلاتے، یہاں آپ غلطی کر رہی ہیں. آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ اختیار ولی صاحب آپ کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ بلو وائٹ بوائے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ولی صاحب؟ ونڈر بوائے. آپ ہاں ہی از اے ونڈر بوائے. میں کہتا ہوں شہباز صاحب میں کہتا ہوں ہی از اے ونڈر بوائے. ہاں یہ خود ہی there is no difference. He is a wonder boy. There is no difference between شہباز شریف and مریم نواز. یہ بات درست نہیں ہے ویسے. یہ کوئی مانے نہ مانے، میں وہاں پر یہ مجبوری ہے ان کا کہنا. نہیں، میری کوئی مجبوری نہیں ہے. آپ کو 17 سال ہو گئے سیاست میں آئے ہوئے، مجھے 34 سال ہو گئے ہیں. سو اگر میں ڈبل آف دا لائف آپ کی جو ٹنور ہے میں دے چکا ہوں، اور جتنے آپ نے چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے شاید میں اس سے تھوڑا آگے جا کے دیکھتا ہوں، اور میں دیکھ کے آیا ہوں. تو میں آپ کو ایک بات نہیں، آپ میرے گھر پہ نہیں، آپ میرے گھر کے متعلق اپنا کامنٹ تو دے سکتی ہیں. میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے بھٹو کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے، ان کا ڈفرینس آف اوپینین کتنا ہے. ہماری پارٹی ہماری جماعت ہے، اور اس میں ہر بندہ اور بلاول کے درمیان میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. صوبوں کے مسئلے کے اوپر نیچرل. صوبوں کے مسئلے پہ دونوں کی رائے ایک ہوگی یا مختلف ہوگی؟ دے آر ون پارٹی بٹ دے آر ٹو انڈیویجولز. لیکن جب وہ بیٹھتے ہیں، وہ ڈسکشن کرتے ہیں، تو ایک نقطے پر آ جاتے ہیں. اس کو یہ پیش کرنا کہ یہ نون کا نقطہ ہے اور یہ نون غنہ ہے اور یہ نون پورا نہیں ہے، یہ میں شرمیلا کی اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا، یہ غلط ہے. لیٹ می کمپلیٹ میم. میں اتنا آپ کو کہوں کہ وہ چچا بھتیجی ان کے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ باپ بیٹی کا بھی ہے، وہ کارکن اور لیڈر کا بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ رفٹس ڈالنے کا یہ کام جو تھا یہ شیخ رشید ہی کرتا تھا. یہ نون میم شین وغیرہ نکالنا وہ یہ بند ہو جانا چاہیے تو بہتر ہے. ہاں ایک بات آپ کو بتا دوں، کون سا ایسا وقت ماضی میں گزرا ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف ایک پیج پر نہیں تھے، اور آپ آئندہ بھی دیکھ لیں گے کہ جو بھی معاملات ہوں گے وہ ایک پیج پر ہوں گے. پھر کہوں گا کہ بہترین جو فیصلہ ہے، جو یہ ڈیبیٹ کھلی ہے، وہ گورننس کے لیے کھلی ہے. اور گورننس بہتر بنانا، میں سیدھی بات کہوں گا، اگر کراچی کی گورننس بہتر ہوتی تو کوئی یہ بات کرتا؟ اگر سندھ میں پرفارمنس ہوتی تو کوئی یہ بات کرتا؟ آج اگر خیبر پختونخوا میں آپ کے ہاتھ سے کئی ڈویژنز اور اضلاع نکلتے جا رہے ہیں، کوئی یہ بات بڑی انویزیبل بات ہے. آج اگر پنجاب میں بلدیاتی نظام ہوتا، مجھے چند جملے بولنے ہیں، پھر آپ تفصیلاً جواب دیں. لیکن اختیار صاحب کی بات سے تو دو ہی جملے باہر نکلتے ہیں. ایک یہ کہ کراچی کی بری پرفارمنس کی وجہ سے نئے صوبوں کی بحث شروع ہوئی ہے، اور ایک کے پی کے جو اضلاع جو ہے قابو سے باہر ہوئے ہیں اس لیے صوبوں کی بحث. سر تیسرا جملہ بھی سن لیجئے کہ کیا بلوچستان میں اگر آپ کی گورننس ہوتی تو وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کی جگہ پر بی ایل اے اور بی آر اے کا راج ہوتا. تو سب بات ایسی ہے کہ
اگر پولیٹیکل پارٹیز پہلے پولیٹیکل پارٹیز ہونی بھی تو چاہیے تھی نا جی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی وہاں پر پرفارم نہیں کرتا, سرداری نظام وہاں پر پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ مضبوط ہے, تو آپ نے کس طرح چیزوں کو سر میں آپ کے آرگومنٹ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, مجھے صرف اتنا بتا دیں کب تک ہم ڈسپرین اور اس کے پونسٹان اور پیناڈول کی گولی سے کام چلاتے ہیں. آپ بلوچستان میں اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے, وہاں ڈسپرین نہیں دے رہے آپ بلوچستان کو 4 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. کچھ کیسز 4 حصوں سے نہیں سر, میں سرجری بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا 3-4 دفعہ, وہ بھی کر کے دیکھ لیا. بلوچستان کو آپ 3-4 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, تو کون سا فارمولہ ہے کہ وہاں سے سیاسی جماعتیں اگائیں گی؟ ابھی تک تو سیاسی جماعتیں ہی نہیں وہاں کام کر سکتی, باقی تو چھوڑ ہی دیں. میں پھر کہتا ہوں I am not fond of آپ کی پوری اسمبلی کے اوپر بلوچستان کے اوپر کوسچن مارک ہوتا ہے. میں پھر کہتا ہوں لیٹ می ریپیٹ, یہاں پر بیٹھ کر آج ہم اپنی جماعت کا ورژن نہیں دے رہے, اس کی بیانیہ نہیں بتا رہے, یہ ہم سب کے انڈیویجول کی اپنی ایک ریڈنگ ہے, دیکھتے ہیں, فیلنگز ہے, اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ اس گفتگو میں ہم حصہ لے رہے ہیں. بلوچستان کی بات ہو یا خیبر پختونخوا کی ہو, گورننس پور ہے, اور گورننس کو بہتر بنانے کے لیے دیکھیں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. بہتر بنانے کے لیے نئے صوبے بنائیں یا نہ بنائیں, ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اگر آپ کمپیریزن کریں, میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا 4 صوبے ہیں پاکستان میں, اس لیے 20 کر دینے چاہیے, یا ہماری نالائکی ہے؟ اپنی گورننس بہتر بنائے, چاہے آپ صوبہ ایک ختم بھی کریں, تینوں میں مرج کر دیں, لیکن اپنی گورننس کو بہتر بنائیں. رانا صاحب یہ چیز ہے.